ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کے واقعے کے 9ویں حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جب شاہ مصر نے تمام عورتوں سے حقیقت حال معلوم کر لی اور یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کے باقاعدہ اور باضابطہ ثبوت مل چکے، گواہیاں آ چکی، تو اب بادشاہ مصر نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر یوسف کو میرے دربار میں پیش کرو۔ یوسف علیہ السلام شاہی پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل کی کال کوٹڑی سے باہر آنے لگے تو آپ نے تمام قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور عبرانی زبان میں بادشاہ کے حق میں دعا کی۔ بادشاہ چونکہ عبرانی زبان نہیں جانتا تھا، اس لیے اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی اور زیادہ بقات پیدا ہو گئی۔ تو اب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے خواب کی تعبیر دوبارہ مجھے براہ راست سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ خواب کی تعبیر بتلائی اور وہ مشورے بھی دیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلانے والے کو، تعبیر پوچھنے والے قاصد کو بتلائی تھی۔ تو شاہ مصر نے کہا کہ ایسا کون سا آدمی ہے اور مجھے اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، ایسے کون سے انتظامات اور انصرامات کرنے پڑیں گے کہ آپ کی تعبیر کی روشنی میں میرے ملک میں جو قید سالی آنے والی ہے، اس قید سالی کے اندر میری قوم پریشان نہ ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے اپنی مملکت کا وزیر خزانہ مقرر کر دیں، اپنے ملک کے وزیر خزانہ، وزارت خزانہ کے منصب پر مجھے فائز کر دیں، اس لیے کہ میں آپ کے خزانے کی مکمل حفاظت بھی کروں گا اور آپ کے خزانے کو کس انداز سے مصرف کے اندر لانا ہے، کس وقت اور کیسے آپ کے خزانے کو مصرف کے اندر لے کر آنا ہے، اس کی باریکیوں سے بھی میں خوب آگاہ اور واقف ہوں۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی 2 صفات بتلائی ہیں کہ وزیر خزانہ کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے۔ پہلی صفت وزیر خزانہ میں یہ ہو کہ وہ ملک کے خزانے کا محافظ ہو، چور، ڈاکو اور لٹیرا نہ ہو۔ اگر وہ چور، ڈاکو اور لٹیرا ہوگا تو ملک کے خزانے کو لوٹ کر دوسرے ملک میں فرار ہو جائے گا، جیسے ہمارے ملک کی صورتحال ہے۔ ہمارے ملک کا جو بھی وزیر خزانہ بنتا ہے، جو ہی وزارت خزانہ کے منصب سے اس کو مبذول کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ملک پاکستان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے اکاؤنٹ میں، بینک بیلنس میں اتنا پیسہ اور اتنی مال و دولت آ جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی باہر ملک میں بیٹھ کر آرام سکون سے عیش و عیاشی کے ساتھ کھا پی سکتا ہے اور اس دولت کو اڑا سکتا ہے۔ تو پہلی صفت وزیر خزانہ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک کا محافظ ہو اور ملک کی ملکی دولت کا محافظ اور نگہبان ہو، اور دوسری اس میں یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے
یہ صفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ملکی دولت کو کیسے اور کس مصرف کے اندر خرچ کرے، کس وقت کیسی پالیسیاں ہونی چاہیے، وہ پالیسی ساز بھی ہو، مجرب بھی ہو، تجربہ کار بھی ہو۔ تو یہ دونوں کوالٹیاں اور یہ دونوں صفات میرے اندر موجود ہیں، اس لیے آپ مجھے اپنے ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ پہلی بات یہ کہ وزیر خزانہ میں اور وزارت خزانہ کے منصب پر فائز ہونے کے بعد وزیر خزانہ کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، ان میں اس پہ کون سی کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی حکومت کے عہدے کو خود طلب کر کے اس عہدے پر فائز ہونا یہ جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کر کے مت لو۔ امارت کا کوئی بھی عہدہ جو آدمی طلب کر کے لیتا ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی بھی کسی امارت کا اور حکومت کا عہدہ طلب کر کے مت لو۔ جب تم کوئی عہدہ طلب کر کے حاصل کرو گے، اللہ کی مدد اور تائید تمہیں حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید تم سے روٹ جائے گی۔ لیکن حکومت کا کوئی عہدہ یا کوئی بھی منصب اس وقت طلب کرنا جائز ہے کہ جب کسی کو یہ گمان ہو، غالب گمان ہو کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اگر اس منصب پر عہدے پر فائز ہوگا تو وہ اس عہدے سے غلط فائدہ اٹھا کر عوام الناس کو نقصان پہنچائے گا، عوام الناس کو پریشان کرے گا، اور اس کے دل کے اندر دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی لالچ نہ ہو، مال و دولت کی حرص نہ ہو، تو پھر حکومت کا کوئی عہدہ طلب کرنا جائز ہے، اس کی شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کامل اعتماد تھا اور یقین تھا کہ اس وقت شاہ مصر خود ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور اس کی حکومت کو چلانے والا جتنا بھی عملہ ہے، اس کے جتنے بھی کارندے ہیں، وہ سارے کے سارے ظالم اور جابر ہیں، اور وہ ملکی دولت پر ڈاکہ ڈال کر عوام الناس کو قید سالی کے زمانے میں بڑا پریشان کریں گے۔ اس لیے انہوں نے عہدہ طلب کیا اور خود اس عہدے پر فائز ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن شاہ مصر نے فی الفور اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ تفویض نہیں کیا، بلکہ 1 سال تک اپنے گھر کے اندر رکھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ میرے گھر کے اندر رہ کر یوسف علیہ السلام تجربہ حاصل کر لیں کہ وزارت کو چلانا کیسے ہے، وزارت کے اسرار اور رموز کیا ہے، اس لیے 1 سال تک یہ عہدہ سپرد نہیں کیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعد میں زلیخا سے شادی بھی ہو گئی اور اس سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا ابراہیم اور دوسرے کا نام تھا منشا۔ لیکن عجیب بات مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جب زلیخا سے شادی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی، لیکن زلیخا کے دل میں وہ محبت نہیں رہی، وہ جذبات اور احساسات نہیں رہے جو شادی سے پہلے تھے۔ تو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے گلہ شکوہ کر لیا کہ زلیخا کیا بات ہے، شادی سے پہلے تو تم مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑی محبت کے دعوے ہوتے تھے، بڑے ڈورے تم نے ڈالے تھے،
آج کیا ہو گیا؟ آج تمہیں مجھ سے وہ محبت، اس محبت کے وہ جذبات اور احساسات نہیں دکھتے جو شادی سے پہلے تھے۔ تو زلیخا نے کہا کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں نہیں آئی، مسلمان نہیں ہوئی، تو اس وقت تک میرے دل میں صرف آپ کی محبت تھی۔ جب میں آپ کے نکاح میں آئی، مسلمان ہوئی، تو میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسی رچ اور بس گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسی جاگزی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نے میرے دل میں ایسا گھر کیا کہ اب میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی، صرف اور صرف میرے دل میں اپنے رب کی محبت ہے، اور اپنے رب کی ذات پر میں فریفتہ ہوں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک بازی کو بیان کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی پاک بازی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی پاک بازی کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو پاک کرے۔ 27ویں پارے کی سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تم اپنی پاک بازی بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک بازی کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جو پاک کیا ہے، میرا نفس امارہ مجھے گناہ کی طرف مائل اور راغب کر رہا تھا، لیکن میرے رب نے مجھ پر رحم کیا۔ تو دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک بازی کو جتلا نہیں رہے، بلکہ اس حقیقت حال کو سمجھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ انسان کا جو یہ نفس ہے، جو 4 عنصر سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اس نفس کی خصوصیت یا اس نفس کا تقاضا یہ ہے، اس نفس کی صفت یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر گناہوں کا تقاضا، گناہوں کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی شخص پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی فضل، کرم اور انعام فرما دیں اور اللہ تبارک و تعالی اسے گناہ سے پاک کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام اس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں بالفاظ دیگر کہ یہ جو میں گناہ سے بچا ہوں، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی توفیق سے ممکن ہوا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی من جانب اللہ ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی من جانب اللہ ہے۔ اس لیے جب آپ کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں تو اپنے نفس پر غرور اور تکبر اور عجب کے اندر مبتلا مت ہوا کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قول یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ دیکھیے، انسان کے نفس کی 3 حالتیں اور نفس کی 3 قسمیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے یارو یہ بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس ساتھی کے متعلق کہ جس کو تم کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، پہناؤ بھی، لیکن پھر بھی وہ تمہیں ابتلا اور آزمائش کے اندر مبتلا کرے، اور اگر تم اس کو ذلیل کرو، اگر اس نفس کو تم خوار کرو، اس کو بھوکا اور ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی ساتھی تو تمہارا نفس ہے۔
جو تمہیں ہلاکت کے اندر، تباہی اور بربادی کے اندر ڈالتا ہے. تم اس کو کھلاتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، پہناتے بھی ہو، لیکن یہی نفس گناہ کر کے، گناہ کی طرف مائل کر کے، نافرمانی کی طرف مائل کر کے تمہیں ابتلا اور آزمائش اور ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے. تو یہ نفس امارہ ہے جو پہلی قسم ہے نفس کی، جس کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا 13ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں، کہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے والا. لیکن یہی نفس کہ جب توبہ تائب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دے، تو پھر یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کا تذکرہ 29 پارے کی سورہ قیامہ کی پہلی آیت مبارکہ میں ہے. لا اقسم بالنفس اللوامہ، گناہوں پر ملامت کرنے والا نفس لوامہ. اور جب انسان مجاہدات کر کے، ریاضتیں کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچائے کہ اس کے دل کے اندر گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہو، تو پھر یہ نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جو کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو حاصل ہے. کیونکہ عام صلحائے امت کے دل میں، عام صلحائے امت کا جو نفس لوامہ بنتا ہے، وہ مجاہدات اور ریاضت کی حاصل کرنے کے بعد بنتا ہے. لیکن حضرات انبیاء اکرام علیہ التسلیمات کی ذات اور شخصیات وہ ہیں کہ جو بغیر ریاضتوں اور بغیر مجاہدوں کے انہیں نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نفس امارہ میرے دل کے اندر وہ غیر اختیاری طور پر ارادہ پیدا کر چکا تھا، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے پچھلے جمعات کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر رحم کیا، اور اس رحم کے نتیجے میں گناہ سے پاک ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے کہا کہ میں اس وزارت خزانہ کے منصب کے لائق ہوں، آپ مجھے اس وزارت خزانہ کے منصب پر فائز کریں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے معیار پر پورا اتروں گا. شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 سال تک اپنے گھر میں رکھا، دن رات مشاہدے کیے، ان کی فہم و بصیرت کا اپنی آنکھوں سے جب مشاہدہ کر چکے، تو اب شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف وزارت خزانہ کا منصب ہی نہیں دیا، وزارت خزانہ کا عہدہ ہی نہیں دیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو اپنی بادشاہت اور اپنی مملکت کے تمام تر اختیارات سونپ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر کے منصب پر فائز کر دیا. اب یوسف علیہ السلام نے آنے والے قید سالی کے زمانے کے اندر اپنے اس منصب سے، اپنے اس عہدے سے کتنا انصاف کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے کامیاب اور کامران ہوئے، اور برادران یوسف کی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان رہے تھے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ اور جب برادران یوسف غلہ لینے کے لیے آئے اس قید سالی کے زمانے کے اندر، تو کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بدلہ اور انتقام لیا، یا رحم دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے غلے بھر دیے؟ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کے موقع پر. آج کی معروضات کا خلاصہ،